نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا خير خلق الله. سچے دل سے جو محمد مصطفیٰ کا ہو گیا، سچے دل سے جو محمد مصطفیٰ کا ہو گیا، سچے دل سے جو محمد مصطفیٰ کا ہو گیا، ہو گئی اس کی خدائی، وہ خدا کا ہو گیا، ہو گئی اس کی خدائی، وہ خدا کا ہو گیا. حق ادا اللہ کی حمد و ثنا کا ہو گیا، حق ادا اللہ کی حمد و ثنا کا ہو گیا، تذکرہ جس دم حبیب کبریاء کا ہو گیا، تذکرہ جس دم حبیب کبریاء کا ہو گیا. ہے کوئی غوث الورا، کوئی ہے قیوم زمان، ہے کوئی غوث الورا، کوئی قیوم زمان، یہ صلہ ان کی محمد سے وفا کا ہو گیا، یہ صلہ ان کی محمد سے وفا کا ہو گیا. اپنی اس میں کو کر انسان کامل میں فنا، اپنی اس میں کو کر انسان کامل میں فنا، دیکھ ورنہ حشر کیا اس کی انا کا ہو گیا، دیکھ ورنہ حشر کیا اس کی انا کا ہو گیا. سچے دل سے جو محمد
محمد مصطفیٰ کا ہو گیا۔ محترم حاضرین کرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے، اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے۔ وہ جو حکم بھی اپنے بندے کو دیتا ہے اس میں اس بندے کی بھلائی اور بہتری ہوتی ہے، جس بات سے منع فرماتا ہے اس میں بھی اس کے لیے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بظاہر تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم صبح سے لے کر شام تک کچھ مت کھاؤ پیو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے سے منع فرما دیا۔ لیکن وہ اللہ، وہ ہمارا پروردگار جو بے شمار نعمتیں ہمیں مانگے اور بن مانگے عطا فرما رہا ہے، ہمیں وہ کھانے اور پینے سے کیوں روکے گا؟ اگر روک رہا ہے تو یقیناً اس میں ہمارے لیے فائدے چھپے ہوئے ہیں، چاہے وہ فائدے جسمانی طور پر ہوں، روحانی طور پر ہوں، اخروی طور پر۔ انہی فائدوں میں سے ایک اہم اور بڑے فائدے کا ذکر رب کریم بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا کہ تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، تمہیں ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں پسند آ جاؤ، تمہیں ان راستوں سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ جن راستوں پر چلنے والے چلتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ جتنے بھی آپ حضرات پوری زندگی بیانات سن جائیے، لوگوں کی تقریر اور بات سنیے، حدیثیں پڑھ جائیے، قرآن عظیم کی تفسیر اور ترجمے پڑھیے، سب کا نچوڑ اگر آپ کو ملے گا تو یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی الحاصل ان تمام چیزوں کے نتیجے میں تمہیں متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ کر تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، حدیث کو پڑھ کر اور سمجھ کر سن کر پرہیزگار ہو جاؤ، کسی کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ کر پرہیزگار ہو جاؤ، جس طرح سے بھی ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس نے جو کتاب ہدایت قرآن عظیم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا کہ یہ قرآن عظیم ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یوں تو ہدی للناس بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ، لیکن در حقیقت جو ہدایت فائدہ متقین اور پرہیزگاروں کو دیتی ہے وہ بھی کسی کو نہیں دیتی، کیونکہ متقی اور پرہیزگار ہی ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں جن کو کوئی عام بندہ حاصل نہیں کرتا۔ روزہ ہمیں پرہیزگار بناتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تو ایک نور ہے، تمہیں منور کر دیتا ہے۔ روزہ روح اور جسم کی زکوٰۃ ہے، اس کو مزکہ کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی آتی ہے پاک صاف کرنے والی چیز۔
ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اب 97.5% مال رہ گیا یہ پاک ہو گیا، وہ جو 2.5% مال تھا اس نے اس مال کو پاک کر دیا، زکوٰۃ نکل گئی۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے جسم پاک ہو جاتے ہیں، روح صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ روزہ روح اور جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ نور ہے، اور روزہ قربت الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اتنی سریع اور تیز رفتار سواری شاید اور کوئی نہیں ہے جتنی روزہ ہے اعمال میں۔ اعمال میں بندہ جب عمل روزے کا کرتا ہے، اپنے پروردگار کی قربت حاصل کرنے کے لیے جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے اپنے بندے کو بہت جلد قربت عطا فرماتا ہے۔ لیکن روزے کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس چیز کا نام صرف روزہ نہیں ہے کہ آپ نے بوقت سحر سے افطار کے وقت غروب آفتاب تک اپنے منہ کو بند کر دیا کچھ کھانے اور پینے سے، اس کا نام صرف روزہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کر کے کوئی رہے تو یہ تو بھوکا بھی رہ سکتا۔ روزے کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب روزہ بندہ رکھے تو اس نیت سے اس کا روزہ ہے کہ وہ پرہیزگار بننا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو رکھا اس لیے ہے کہ وہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے۔ خواہشات سے جس چیز کو آپ کا دل چاہ رہا ہے، اللہ نے منع فرما دیا ہے، اس سے رک جانے کا نام روزہ۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور کھانا موجود ہے، ہمیں نہیں کھانا ہے، اس خواہش سے رک جانا ہے۔ ایسے ہی پانی پینے سے رک جانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جب روزہ ہوتا ہے تو تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں تمہیں ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم منہ کے ذریعے سے تو روزہ رکھے ہوئے ہو لیکن کانوں کے ذریعے سے افطار ہو جائے، آنکھوں کے ذریعے سے افطار ہو جائے، زبان کے ذریعے سے افطار ہو جائے، اور روزے کے اندر نقص اور کمی پیدا ہو جائے۔ اب کوئی بات اگر کہنے کو دل چاہ رہا ہے، کسی بات پر غصہ آ رہا ہے، کوئی انتقام ہم زبان سے لینا چاہتے ہیں، تو اب وہ زبان اس میں نہیں چلے گی۔ اب اس خواہش کو ہمیں روکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ہم روزے سے بدنگاہی نہیں کرنا ہے، نظروں کا پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں۔ کوئی غلط بات سننے سے احتراز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ ہم روزے سے۔ کوئی غلط عمل کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں۔ جب روزے کا ہم احترام کریں گے، روزے کے لوازمات کو ہم پورا کریں گے اور روزے کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم خیال میں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو ہمارے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا بہترین ذریعہ بنا دے گا۔ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا بھی یہی ہے کہ بندے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، مسلمان پرہیزگار ہو جائیں، تقوی والے ہو جائیں، کیونکہ جب تقوی والے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پیار اور محبت فرماتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متقی کے لیے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے اپنے اہل بیت کے لیے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میری آل ہے، حضرت علی و فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ میری آل ہے، میری اولاد ہے۔ آپ نے یہ سنا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ تمہارا رب ہے، مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری آل سے اس لیے محبت کرو کہ میں ان سے محبت
محبت کرتا تھا۔ آپ یہ غور فرمائیں کہ جس آل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو، یہ میری آل ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آل وہی ہے کہ جو بدن پاک کا جز ہے، نچوڑ ہے، حضرت علی و فاطمہ کی اولاد ہے اور ان کی اولاد ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ لیکن وہ خوش ہو جائیں گے، بڑی مسرت کا مقام ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو بھی اپنی اولاد فرما دیں، آپ سب کو بھی اپنی آل کہہ دیں، آپ کو بھی یہ فرما دیں کہ جیسے وہ آل ہے میری تم بھی آل ہو سکتے ہو، تو کسی کے لیے آپ نہیں فرماتے ہیں، اگر فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کل تقی آلی، جو بھی متقی ہو جائے گا میری آل ہے، کل تقی آلی، جو پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا وہ بھی میری آل ہے۔ اب جو چیزیں اس آل کے لیے ہیں، جو احترام ان کے لیے ہے، جو محبتیں ان کے لیے ہے، جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل تقی آلی، تو ہر متقی اور پرہیزگار آدمی کے لیے پھر وہ احترام واجب ہو جائے گا، پھر وہی عزتیں، وہی قدریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتریں گی اور قربت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عطا فرمائے گا۔ رب کریم ان حقیقتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔